بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے اور آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا ہے کہ ایک نیا پروگرام ساتھیوں کے مشورے سے شروع کیا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے ایک نیا موضوع پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں کہنے اور آپ تمام حضرات کو سننے، غیروں تک پہنچانے اور سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع جیسے کہ آپ نے سنا، قیامت کے نام۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام نے قیامت کے مختلف نام بتائے ہیں۔ انہی ناموں کا تذکرہ کریں گے اور انہی ناموں کا معنی، مطلب، مفہوم، اس کے تقاضے بیان کریں گے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ شہادتین کا اقرار کیا جائے۔ شہادتین کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ شہادہ کے معنی آتے ہیں گواہی دینا، اقرار کرنا، تسلیم کرنا۔ تو چونکہ اشہد ان لا الہ کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت اور عبودیت کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں سمجھتے اور معبود حقیقی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ ان کی اتباع، ان کی اطاعت واجب ہے۔ یہ شہادتین کا اقرار۔ شہادتین کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتُقِیمِ الصَّلَاۃ، اسلام یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی جائے۔ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں پابندی سے ادا کی جائے۔ نمبر 3 وَتُؤْتِ الزَّکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے پاس مال ہے اور نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالنا۔ نمبر 4 وتصوم رمضان،
رمضان کا روزہ رکھنا، اور نمبر 5 وتحج البیت، حج بیت اللہ کرنا۔ یہ تو اسلام کے 5 ارکان ہوئے۔ پھر جبرائیل امین نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، آپ ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے ایمان کے 6 ارکان بتائے۔ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ 6 ارکان، جن میں سے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اس طرح سے قضا و قدر ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے آپ نے 6واں رکن بتایا والیوم الآخر، یوم آخر پر ایمان، یعنی قیامت پر ایمان رکھنا۔ یہ حدیث قرآنی آیات ہیں، اس کے علاوہ مزید احادیث ہیں جس کی روشنی میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالآخرہ ہے، قیامت پر ایمان رکھنا ہے۔ قیامت پر ایمان جو ہے یہ تو رکن عظیم ہے، سمجھ گئے آپ۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے مختلف نام قرآن میں بیان کیے ہیں، تو قیامت پر ایمان رکھنے کا دوستو ایک بہت بڑا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قیامت کو سمجھیں۔ اتنا تو ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس کا نام قیامت ہے، لیکن اس کو سمجھیں۔ قیامت، ہر نام قیامت کا جو ہے، جیسے کہ آگے تفصیل ہم بتائیں گے، ہر نام اپنے اندر ایک مخصوص دعوت، فکر اور سوچ پیدا کرنے کا ایک پیغام رکھتا ہے، جس کے جان لینے کے بعد، جس کا علم ہو جانے کے بعد ہمارے اندر قیامت کا ڈر، خوف، اسی طرح سے اس کی تیاری کی فکر، اس کی ہولناکیوں سے نجات کا خیال ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے اور ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ جہاں بہت ساری باتیں رکھی جاتی ہیں، وہاں قیامت کے جو نام کتاب و سنت میں موجود ہیں، ان ناموں کی خصوصیت، ان کا معنی مفہوم، ان کا مطلب بتائیں، تاکہ ایمان بالآخرت کی ایک تازگی ہمارے دل میں پیدا ہو، اور اس کو سننے کے بعد ہمیں اس کے اوپر غور فکر کرنے اور ایک اپنی آخرت کی تیاری کا جذبہ، ایک احساس دل میں پیدا ہو۔ اسی لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور کسی بھی چیز کا احساس، اچھائی کا، برائی کا، خیر کا، شر کا، انجام کا اگر علم ہوتا ہے تو وہی انسان کا علم جو ہے اس کو متاثر کرتا ہے، وہی احساس پیدا کرتا ہے، وہی جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اسی کے بعد انسان کی فکر میں انقلاب آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک نام ہے یوم القیامہ،
یوم القیامہ، قیامت کا دن، یوم کی معنی دن، اور قیامت آخرت کا وہ دن جب حساب کتاب کے لیے اٹھیں گے، اس کا نام قیامہ ہے۔ اس کو یوم القیامہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلے قیام کا مطلب سمجھیں۔ قیام اصل میں قوام ہے، اصل عربی میں لفظ جو ہے وہ قوام، قاف واو الف میم، قوامہ، قوامہ ہے۔ لیکن عربوں کا ایک دستور تھا کہ اگر قاف ہے اور اس کے بعد یا آتی ہے تو آسانی کے لیے اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو اب قوام کے بجائے قیام ہو گیا۔ جب آپ نے قوام کا اصل لفظ اور معنی سمجھ لیا کہ اصل بھی قوام تھا، قوام سے قیام بنا بول چال میں، اور پھر اسی قیام کو اللہ نے یوم القیامہ کر دیا۔ یہ تو اس کا ایک لغوی یا اصلی معنی ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوم القیامہ نام دیا حساب کتاب کے دن کا، تو قیام کا کیا مطلب ہے؟ یہ نام کیوں رکھا؟ اس نام کو کیوں منتخب کیا؟ تو بعض اہل علم نے اس کی 4 وجہ بیان کی ہے۔ حساب و کتاب والے دن یوم الآخرہ جو ہے اس کو قیامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 4 وجہ بیان کی ہے۔ نمبر 1، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں اور جتنے انسان ہیں، سور پھونکا جائے گا، سب لوگ زندہ ہوں گے، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کھڑا ہوگا اور سامنے آ کے پیش ہو جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، حساب کتاب والے اس دن کو اس لیے یوم القیامہ یعنی کھڑے ہونے والا دن۔ اب آپ ذرا سوچیں، آپ کہتے ہیں ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت ہے کیا؟ یعنی ایک لفظ آیا قیامت، بولتے رہتے ہیں قیامت کو خبر لیں گے، قیامت کے دن ہمارا آپ کا فیصلہ ہوگا، لیکن
بولتے ہیں تصور نہیں آتا۔ تو یہ سوچیں کہ زندگی بھر کے سارے کیے کرائے اعمال کو لے کر کے قیامت کے دن ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب لے گا۔ اور جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین گفتگو کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہی ہے یوم القیامہ، یہ ہے یوم القیامہ۔ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ زندگی کہاں گزری، اسی چیز کی یاد دہانی کرانے کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ غور کریں کہ رب العالمین نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل اربعین۔ قیامت کے دن، اور بعد میں آیا 5، قیامت کے دن رب کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا تو جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، رب کے سامنے سے اس کا قدم ٹل نہیں سکتا۔ دیکھیں، کیا آپ کبھی تصور کرتے ہیں یوم القیامہ کا یہ لفظ دسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ بسا اوقات ہم ممبر سے، عالم کے، خطیب کے زبان سے سنتے ہیں، وعظ و نصیحت میں سنتے ہیں، اور جب بھی کسی کو ڈراتے ہیں تو اسی دن سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ کبھی ہمارے دلوں میں تصور نہیں آتا کہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ سب سے پہلے ہم سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ان عمرہ فیما افناہ، بتاؤ ہم نے تم کو دنیا میں زندگی دیا تھا، تو نے زندگی میں کو کیا ختم کیا، کیا کیا تو نے زندگی میں کیا۔ یہ ہے میرے بھائی یوم القیامہ۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں تو نے صرف کیا۔ مال کے بارے میں، مال کہاں تو نے سے کمایا، مال تو نے کہاں خرچ کیا، جو تجھ کو میں نے علم دیا تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ تو اسی لیے اس قیامت کے اس نام کو جب آپ سنیں اور کسی کو کہیں یا کسی سے سنیں یا آپ یاد آئے، زبان پر آئے نام، تو یہ ساری چیزیں آپ تصور کرنا چاہیے۔ یہ ہے یوم القیامہ، اور یہی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے یوم القیامہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر رکھتا ہے، ہر وقت تصور ہوتا ہے کہ ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے، تو یہی شخص جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ یہ اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا خوف کرتا تھا۔ جب خوف کرتا تو بچتا بھی تھا، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ رب کے سامنے جائیں، کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ ہے میرے بھائیو یوم القیامہ کا مطلب۔
نمبر 2، قیامت کو قیامت کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک سبب اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہاں قامت السوق سے ماخوذ ہے۔ عرب کے لوگ کہتے قامت السوق، قامہ یعنی سوق یعنی مارکیٹ کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس وقت مارکیٹ کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے، دھندے بڑے اچھے چل رہے ہیں، کسٹمر بہت آ رہا ہے، بکری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ عرب کے لوگ کہتے قامت السوق۔ انسان بازار جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، تجارت کرنے والا ہر وقت اپنے کامیابی کی فکر کرتا ہے کہ دھندا خوب ہو، کاروبار خوب چلے، کسٹمر خوب آئیں، آمدنی اور کمائی بزنس خوب زیادہ ہو۔ جیسے قامت السوق، ہر بزنس مین مارکیٹ میں کام کرنے والا یہی سوچتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص مارکیٹ میں خرید و فروخت کرنے کے لیے آتا ہے، سامان لینے کے لیے آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، کسٹمر بھی کوشش کرتا ہے کہ خوب اچھا سامان، خوب اچھی کامیابی ہو ہماری، سستے میں اچھا سے اچھا اصلی مال ہم کو ملے۔ تو عرب کے لوگ جب مارکیٹ اچھی چلتی، کسٹمر خوب آتے، کاروبار اچھا چلتا، کہتے قامت السوق، لوگوں بازار تو کھڑا ہو گیا ہے، یعنی کاروبار بہت اچھے چل رہے ہیں، مارکیٹ بہت اچھی اس وقت چل رہی ہے۔ اہل علم نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی سے قیامہ اس کا نام رکھا ہے۔ کیوں؟ قیامت جس دن کلمہ گو ایمان والے ہمارے یہ مسلمان بھائی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو صحیح استعمال کیا، خوب کثرت سے ایمان اور عمل صالح کیے، رب کی رضا، رب کے تقرب کا خیال رکھا، دوڑ دھوپ کی، یہ ہے اہل تقوی، قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ قامت السوق، قیامت آ گئی یعنی اہل ایمان کامیاب ہو گئی۔ دوستو، جب قیامت کا تذکرہ آئے تو آپ یہ تصور کریں کہ یعنی قیامت یعنی ہماری زندگی کامیاب گزری، رب نے ہمیں جہنم سے بچایا اور جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ یہ ہے قامت السوق سے قیامہ۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ اللہ نے یہ متقین ہیں، یہ جنہوں نے قیامت کا زندگی سے قیامت کے لیے فائدہ اٹھایا تھا، یہ کامیاب ہو گئے۔ تو دوستو، یہ ہے دوسرا مقصد یوم القیامہ کا۔ تو اس مطلب کو جو آپ نے سمجھ لیا، تو آپ جب قیامت کا تذکرہ آئے تو یہ سمجھے کہ دنیا ایک مارکیٹ ہے، بازار میں کھڑے ہیں،
کوئی بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے، تو آپ سوچیں جیسے آج یہ سامان بک رہا ہے، بھیڑ بھاڑ لگی ہے، کاروبار چل رہا ہے، کاروباری کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں، اپنے بزنس میں کامیاب ہے، اور خریدنے والے اچھا مال پا رہے ہیں، کامیاب ہیں۔ یہ دنیا ایسے نیکیوں کی مارکیٹ لگی ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے، سمجھنے کی ایک مارکیٹ، نیکیوں کی مارکیٹ ہے یہ۔ جتنا چاہیں نیک عمل کر لیں، جتنا چاہیں اعمال صالحہ کر لیں، جتنا چاہیں نیکیاں جمع کر لیں، ایک ہی جگہ ہے یہ دنیا جہاں انسان نیکیاں اکٹھا کر سکتا ہے، بس قیامت کے دن نیکیاں نہیں ملے گی، نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ تو دوستو، اس طرح سے آپ دنیا قیامت کو سمجھیں۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کہیں قیامت کا تذکرہ آ جائے تو سوچ لیں کہ ہاں، کون سا دن ہے جس کا ہم اپنی زبان پر لا رہے ہیں، جس کو ادا کریں، جس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ انسان تصور کرے۔ یہی ہے میرے بھائیوں، یہ دوسرا سبب، کامیاب ہو جانے کا دن۔ انسان جیسے مارکیٹ اچھی چلتی، کاروبار چلتا ہے تو کاروباری کامیاب ہے، ایسے قیامت کا دن جو آئے گا تو جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، قیامت کی تیاری کی، وہ کامیاب ہوگا۔ قامت السوق، قیامت آ گئی اور کامیاب ہو گیا وہ، جیسے مارکیٹ میں کامیاب ہوا۔ نمبر 3، بعض اہل علم نے ان کا خیال یہ ہے کہ انسان کامیابی کے لیے کہا کرتا کامل امرو، کامل امرو، اللہ اکبر، یعنی اس کے سارے کام درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم نے کہا یوم القیامہ کامل امر سے ماخوذ ہے۔ عرب کا محاورہ کامل امر، استقام الامر، یعنی اس کے سارے معاملات رائٹ اور درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے سارے اعمال درست ہیں، سب کے سب اچھے ہیں، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خامی نہیں۔ یہ کامل امر، جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساری، اس نے اپنے آپ کو بالکل سارے کام سدھار لیا۔ اس نے، عرب کا مقولہ تھا کامل امر۔ اس وقت معاملات فلاں بہت برا تھا، لیکن ابھی سارے معاملات اس کے اچھے ہو گئے، درست ہو گئے۔ فلاں کسی کے تذکرہ آیا نہیں، بھائی کامل امر ہے، اس کے بارے میں کیا پوچھنا، اس کے سارے معاملات بالکل درست ہیں۔ قیامت کو یوم القیامہ اس لیے کہا جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو اہل ایمان آئیں گے، ہوگا کہ ان کے معاملات دنیا میں بالکل درست تھے، اللہ کے ساتھ معاملات درست، رسول کے معاملے میں عقیدہ عمل درست، اللہ اکبر، ماں باپ کے ساتھ اس کا معاملہ درست،
بیوی بچوں اہل ویال کے ساتھ اس کا معاملہ درست، کاروباریوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست، یعنی اللہ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ درست تھا اور مخلوق کے ساتھ بھی اس کا معاملہ درست تھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ پر انسان کتنا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں اور رب دیکھے اور رب اعلان کر دے یہ بندہ جو ہے اس کے سارے معاملات درست ہیں، خالق کے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، سارا معاملہ اس کا درست ہے، ویسے ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا تھا۔ دعا کریں ہم سب کی قیامت ایسے ہی آؤ۔ دوست یہ جیسے کہ سمجھتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں یہی وہ لوگ ہیں جس کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کامیاب ہے یہ کون؟ ایمان، تقوی، عمل صالح، جس نے اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ درست رکھا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ درست رکھا، قیامت کے دن رب کے سامنے آیا، حساب کتاب لیا تو رب نے دیکھا کہ یہ بندہ بالکل رائٹ ہے، درست ہے، بالکل اس کا سیدھا معاملہ ہے، میرے ساتھ بھی، میری مخلوق کے ساتھ بھی۔ فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، یہ ہے جو بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ تو دوستو اس لیے ہمیشہ اس معنی کو بھی یاد رکھیں۔ ایک اور معنی ہے یوم القیامہ، قیامت کھڑی ہو گئی، کیا مطلب ہے بھائی؟ اہل علم کہتے ہیں ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لفظ قامت المرأۃ سے ہے، قامت المرأۃ سے ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ بعض اہل علم نے بتایا کہ یوم قیامت کا جو قیامہ جو ہے، یوم القیامہ، قیامہ اقامت المرأۃ سے ماخوذ ہے۔ عرب کے لوگ اگر کوئی عورت مر جائے، اللہ اکبر، کوئی عورت کسی عورت کا شوہر مر جاتی تھی، عرب میں مر جاتی تھی تو عورت نوحہ کرتی تھی۔ نوحہ، شوہر مر گیا، عورت اپنے دروازے پر بیٹھ گئی اور نوحہ کر کر کے روتی تھی اپنے شوہر کے موت پر۔ نوحہ یعنی شریعت بھی کہتے ہیں مرنے والے کی کچھ خوبی، اس کے کچھ کمالات بیان کر کے اس کے مرنے کے بعد رویا جائے، ان کے ان کمالات کا تذکرہ کرے۔ یا جبلا، اب عورت کیا کرتی تھی جاہلیت میں؟ عورت اگر مر جاتی، عورت مر جاتی ہے، شوہر مر جاتا تو عورت شوہر کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے کمالات،
بیان کر کے حوالہ دے دے کے روتی، ہائے ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں ذرا اچھی طرح سے سمجھو، ہمارے اہل علم نے بڑی خدمات انجام دی، انہی کی برکت سے ہم آپ کے سامنے بات چیتیں رکھ رہے ہیں۔ کتنا قیامت کا ایک کتنا وجہ تسمیہ کی ایک اہمیت ذرا دیکھو، ضرورت۔ قامت المرء تو تنوح، عورت کا شوہر مر گیا، چلیے رو رو کر کے اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے، یہی کہتی ہے ہماری دنیا لٹ گئی، ہمارا جہاں ختم ہو گیا، کوئی سہارا نہ رہ گیا، باپ دنیا سے گیا، ماں دنیا سے گئی، یہ ایک شوہر ہمارا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اب کتنا بھی نوحہ کرے وہ عورت، کتنا بھی روئے، شوہر تو دوبارہ زندہ ہو کے بھی اس کے پاس آنے والا نہیں۔ کتنا بھی روئے دھوئے نوحہ کرے، لیکن ابھی تو وہ شوہر ملنے والا نہیں ہے۔ اب عورت افسوس کرتی ہے، جو انسان اللہ نے زندگی اس دنیا میں دی اس کو 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 90 سال ایک زندگی اللہ نے دے کر کے بھیجا، قبر کی اور حشر کی ساری کامیابی اللہ نے اس دنیا میں نے ایمان اور عمل صالح پر رکھی تھی۔ اگر یہ انسان اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرتا، مقصد حیات کو سمجھتا، اللہ کی عبادت کرتا، اطاعت کرتا، نیک اعمال کرتا، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتا، اگر دنیا سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا ہوتا تو آخرت میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملتا اور جنت میں داخل ہو جاتا۔ لیکن ایک انسان نے اللہ نے اس کو صحت دیا، تندرستی دیا، مال دیا، نعمتوں سے نوازا، ایک عرصے تک دنیا میں زندہ رکھا، لیکن سارا وقت اس نے اپنی ساری قوت، ساری صلاحیت، ساری بھاگ دوڑ، ساری جدوجہد و کوششیں اس نے کھیل کود لہو و لعب اور دنیاوی چیزوں میں رکھا۔ اب انسان مرنے لگا تو مرنے سے لے کر کے قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے بیوہ عورت چیختی چلاتی ہے ہمارا شوہر ختم، ایسے ہی وہ بے ایمان چیخے گا چلائے گا، سامنے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہے، اور اللہ رب العالمین غضبناک ہے، نہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کیا اور نہ عذاب نار سے بچنے کے لیے کوئی اس نے عمل کیا۔ اب اس بیوہ عورت کی طرح نہیں، ہزاروں بیوہ عورتوں کا چیخنا چلانا ایک طرف، ان سے کہیں زیادہ قیامت کے دن یہ چیخے گا چلائے گا، یا ویلتا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، زندگی میں نے ضائع کر دی، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، جو کچھ میں نے کیا دنیا کے لیے کیا، آخرت ہماری برباد ہو گئی۔ ربنا، اللہ تعالیٰ ایک زندگی اور سے دے، لیکن وہ کچھ چیخنا چلانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا کچھ اس سے کام نہیں آ رہا ہے، بلکہ زیادہ چیخے گا چلائے گا تو فرمائیں گے فرشتو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو
جکڑو اس کو اور لمبی زنجیر کے اندر پیک باندھ کر کے ہاتھ پیر کم وقت تو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ ہے یوم الحسرہ. تو دوستو جس طرح سے ایک عورت کا شوہر اربوں غائب ہو جائے مر جائے تو وہ نوحہ کرتی تھی, سمجھتی تھی ہمارا سارا جہاں ختم ہو گیا, نوحہ کرتی ماتم کرتی. اللہ نے فرمایا قیامت یوم القیامہ ہے. جتنے لوگ دنیا کے اندر لاپرواہی سستی کر رہے ہیں, جنت کی تیاری نہیں کر رہے, آخرت کی تیاری نہیں کر رہے, کھیل کود لہو و لعب اور دنیا داری میں اپنا ساری زندگی برباد کر دے رہے ہیں, یہ قیامت کے دن ایسے ہی روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن رونا چلانا افسوس کرنا کچھ انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. دوستو یہ چند وجہیں بیان کی جاتی ہیں اور بہت سے ہیں, ہم نے اختصاراً یہ 5-4 بیان کیا ہے کہ اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے یوم القیامہ, یعنی قیامت قائم ہونے, یعنی قیامت کے قائم ہونے کا کیا مطلب ہے. اور جب ہم کہیں ہم قیامت پر گفتگو کریں گے یا قیامت پر کے بارے پڑھیں تو ہمارے دل و دماغ میں تصور ہو کہ ہاں قیامت کو اس لیے قیامت کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں دوسرا قیامت کا نام جو اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.